اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ بلند آواز سے دروشی پڑھیں اور تھوڑا بے شک قریب ہو جائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، نور ظاہر نور باطن قریہ قریہ نور ہے، نور کی سرکار ہیں ہر سمت چھایا نور۔ بہت ہی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عقائد کے سلسلے میں ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ کیونکہ کل ماہ نور ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، تو استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلے میں چند جملے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں مناتے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق کیا ہے، اور میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن منانا کتنا ضروری ہے۔ میلاد جیسا کہ لفظ سے آپ جانتے ہیں ولادت سے نکلا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی ولادت کی خوشی کو کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا پر تشریف لانے کی خوشی کو میلاد کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، کسی بھی فرد کی آمد کی ولادت کے دن پر خوشی کی جائے میلاد کہلاتی۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے جو بجا طور پر ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، اور خود خالق کائنات نے اپنے انبیاء اور رسول جو دنیا میں مبعوث فرمائے ان کی ولادت کے دنوں پر سلام ارشاد فرمایا ہے قرآن عظیم میں۔ مختلف انبیاء کے بارے میں قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہیں فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اے نبی تیرے آنے یعنی تیری ولادت کے دن پر سلام، تیرے وفات یعنی وصال کے دن پر سلام، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے دن پر سلام۔ تو سلام بھیجا گیا ولادت کے دن پر۔ ہم جب میلاد شریف مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ نذرانہ سلام پیش کرنا یہ قرآن و سنت کی روح سے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرما دی۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی، اور یاد رکھنا جو اللہ کریم نے تم پر فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم کس معاشرے سے نکل کر آئے اور تمہیں نکالنے والا کون تھا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ نعمت آئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا، اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں محبت عطا کر دی، جوڑ دیا، تمہیں ایک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم میری اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، تم میری
اس نعمت کی وجہ سے۔ مفسرین کرام نے لکھا یہاں نعمت سے مراد اے بنعمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں بالکل جدا جدا تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہو کہ نہیں، معاشرہ تباہی کے دانے پہ چلا گیا تھا۔ تو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر تمہیں واپس جوڑ دیا، فرمایا اس نعمت کو کبھی نہ بھولنا، اسے یاد رکھنا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ آگے جا کے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے حبیب نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ کتنی بڑی ذات ہے وہ، کتنی بڑی حقیقت ہے وہ، جس ہستی کے آنے سے تم آگ میں گرنے سے بچ گئے۔ تم تو بالکل دانے پہ چلے گئے تھے، اپنے اعمال کے ذریعے، بد کرداریوں، بد افعالیوں کے ذریعے تم چلتے 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 بالکل جہنم میں گرنے والے تھے۔ میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے تمہیں پکڑا اور آگ میں گرنے سے بچا لیا اور تمہارا راستہ جنت کر دیا۔ تو اس نعمت کو کبھی نہ بھولنا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اس نعمت کو یاد رکھنا، ہمیشہ اس نعمت کو یاد رکھ۔ یاد کئی طرح سے رکھا جاتا ہے، دل میں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، زبان سے اظہار کر کے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ پر جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ دل میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کیا اس کا دل خوش نہیں ہوتا؟ تو یہ دل میں خوشی اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہو؟ مٹھائی لے آتے ہو، اڑوس پڑوس میں، اپنے دوستوں یاروں میں، اپنی برادری میں مٹھائی تقسیم کرتے ہو، جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ نعمت فرمائی ہے، مجھے اولاد عطا کی ہے۔ اس خوشی میں آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ پھر کوئی اور بڑھتا ہے آگے تو کوئی پروگرام رکھ لیتا ہے۔ مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں، جس ذہنیت کے لوگ ہوں اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا ہو تو وہ میلاد کا، خوشی کا، اللہ کے ذکر کی محفل رکھتا ہے، کھانے پکا کے تقسیم کرتا ہے، شکرانہ ادا کرتا ہے۔ کوئی ناچنے والوں کو بلا لیتا ہے، کوئی اپنے اپنے انداز ہیں لوگوں کے، لیکن خوشی سارے کرتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی انعام ہو، گھر میں کوئی، یہ ساری اولاد بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت، نعمت الکبریٰ علی العالم، سارے جہانوں کی بڑی نعمت نعمت محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب میں نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی تو اب سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ تم اس نعمت کے آنے پر اللہ کا ذکر کرو، شکر کرو اور اس نعمت کو یاد رکھو۔ تو ایک تو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس موجود ہو کہ ہم جو کچھ بھی ہیں رسول اللہ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ عزتیں اور توقیریں نصیب ہوئی ہیں۔ آج اگر ہم مصلی پہ آزاد سجدہ کر لیتے ہیں تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ دین، اسلام، کلمہ، تمام چیزیں بواسطہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ملی، یہ انعام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی پروگرام کرتا ہے، یعنی وہ اعلان کرتا ہے اس خوشی کا محلے میں، دوستوں میں، برادری میں۔ تو اس کا بھی قرآن میں حکم موجود ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پہ، یہاں بھی لفظ نعمت ہے، فرمایا جب تم پر اللہ نعمت فرمائے، جب تم پر اللہ مطلق کہا نعمت فرمائے، فحدث، تو اس کا چرچا کیا کرو۔ یہ بھی شکر کا ایک ذریعہ ہے کہ تم اس کا اعلان کرو کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے، مجھ پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، یہ انعام مجھ پر میرے رب نے کر دیا ہے۔ تو نعمت کا بیان کرنا بھی اللہ کا شکرانہ ہے۔ تو یہ شکر کی شکلیں ہیں کہ دل میں اس نعمت کو یاد رکھا جائے، زبان سے اس نعمت کا ذکر کیا جائے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں جی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو پڑھیے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ تم پر نعمت فرمائے نا تو اس نعمت کا چرچا کرو۔ اب یاد رکھیں، چرچا کبھی بھی دل میں نہیں ہوتا، چرچا کرنے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ مٹھائی لائیں گے، پروگرام کریں گے، باہر لوگوں میں بیان کریں گے، جو 2 4 15 20 10 لوگ مل کے بیٹھ کے اس کا اعلان بیان کریں گے کہ فلاں نعمت، فلاں کرم ہوا ہم پر۔ اس بیان کو ہم میلاد النبی کا جشن کہتے ہیں۔ اس بیان کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد النبی کا جشن منانا، خوشی کرنا۔ اب ان دونوں آیات میں
لفظ خوشی کا یوز نہیں ہوا، تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں خوشی کا تو ذکر نہیں ہے، یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، تو ذکر سے مراد خوشی کہاں ہے؟ تو قرآن عظیم کا ہی ایک تیسرا مقام اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیں جب اللہ تم پر فضل فرمائے، بفضل اللہ جب اللہ کا فضل تم میں ہو، وبرحمتہ اور جب اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے، جب اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا تمہارے لیے لازم ہے کہ تم خوشی کرو۔ یہاں بڑی پیاری بات کی ہے مفسرین کرام نے، حضور ضیاء الامت نے بھی ضیاء القرآن شریف میں لکھا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ فرمایا جاتا جب اللہ تمہیں خوشی دے، جب تم میں فضل فرمائے، جب تم پہ اپنی رحمت کرے تو تم کیا کرو؟ عبادت کرو، ذکر کرو۔ یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا، یہ نہیں کہا فَلْيَذْكُرُوا کہ جب اللہ خوشی دے، جب اللہ تم میں فضل فرمائے، تم پر رحمت فرمائے تو تم کیا کرو؟ عبادت کرو، ذکر کرو، نہیں، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کرو، پتہ چلے کہ تم پر فضل ہوا ہے، پتہ چلے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ جب بھی اللہ تم پہ فضل فرمائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب بھی تم پر رحمت ہو، تم سمجھو کہ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ، تمہارے چہرے خوش ہونے چاہیے، تمہارے وجود سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تمہاری زبانوں سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن کا وعدہ ہے، حکماً کہا گیا فَلْيَفْرَحُوا تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ اور آگے اب ہمارے ذہن میں تو فوراً یہ بات جاتی ہے نا کہ جب خوشی کریں گے تو خرچہ ہوگا، خوشی کریں گے تو بھائی کوئی پکانا پڑے گا، کچھ اہتمام کرنا پڑے گا، اگر پروگرام کرنا ہے کسی کو دعوت دے کے بلانا پڑے گا تو خرچ ہوگا، تو کیا اس خرچ کی بھی اجازت ہے؟ تو اللہ کریم اپنے مضمون کو ادھورا نہیں چھوڑتے، قرآن میں ہر چیز کو مکمل بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا فضل آئے، جب اللہ کی رحمت آئے تو تم پر لازم ہے کہ تم خوشی کرو، اور اس خوشی کے سلسلے میں جو خرچہ تم کرو گے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ خرچ کرنا تمہارا مال جمع کرنے سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم گھروں میں جمع کر کے رکھو، تمہارے بینکوں میں پیسہ ہو، تمہاری تجوریوں میں پیسہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم یہ پیسہ میرے فضل کے آنے پر، میری رحمت کے آنے پر خرچ کر دو۔ تو میلاد النبی پر خرچ کرنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب فضل بھی رسول اللہ ہیں اور رحمت بھی، ایک ہی آیت میں فضل کا بھی حکم فرمایا، رحمت کا بھی۔ جب اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کی رحمت ہو تو فرمایا خوشی کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا حضور کی ذات اللہ کا فضل ہیں کہ نہیں، کیا حضور کی ذات اللہ کی رحمت ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں میرا رسول صرف رحمت، صرف فضل نہیں، فضل عظیم ہے، فضل نہیں، فضل یہ اللہ کا تم پر، اور تو بے شمار فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہر لمحہ ہو رہے ہیں، اور اسی کے فضل سے، اسی کے کرم سے ہم زندہ ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑا فضل میں نے تم پہ فرمایا وہ میرا رسول ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت تو ہمیں، ہماری آنکھ جھپکتی ہے تو تب بھی اللہ کی رحمت درکار ہے، ہم بولتے ہیں تو تب بھی اللہ کی رحمت درکار ہے، ہمارے ہاتھوں کی حرکت کے لیے بھی اللہ کی رحمت درکار ہے، کھانے پینے سونے جاگنے میں اللہ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے رحمتیں تو ساری ہیں، لیکن نعمت کبریٰ اور رحمت کبریٰ جو میں نے تم پہ فرمائی ہے وہ میرا رسول ہے۔ تو حضور فضلوں میں سے سب سے بڑا فضل ہے، حضور رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب میرا فضل ہو، جب میری رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ تمہارے مال جمع کرنے سے بہتر ہے جو خرچہ تم اس پہ کر دو گے۔ تو بجا طور پر محفل میلاد پہ خرچہ بھی کرنا چاہیے، وہ کسی انداز میں بھی ہو۔ ہاں الحمدللہ عقائد اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں کہ تمہاری خوشی کا کوئی ایک انداز بھی شریعت محمدی کے مخالف نہ ہو، وہ کسی بھی طرح ہو۔ آپ اپنے بیٹے کی خوشی کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، اور 100 معاملات میں جہاں بھی آپ میلاد شریف کر رہے ہیں، خوشی کرتے وقت یہ سوچیں اور اس پہ قائم رہیں کہ میری یہ خوشی، میرا یہ انداز، میرا یہ عمل، میرا یہ فعل کسی بھی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو، حضور کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے عمل وہ کرنا ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟
اب مثلا ہم 1 مہینہ الحمدللہ آپ کی مسجد میں محافل میلاد النبی جاری رہیں گی تو کیا ہوگا، نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد تلاوت فرمائیں گے قاری صاحب، تلاوت کے بعد نعت شریف حضور کی ثنا کی جائے گی، اس ثنا کے بعد قصیدہ بردہ شریف ہم پڑھتے ہیں پہلے یا بعد میں، پھر کیا کوئی نبی پاک کی ایک بات روزانہ سنتے ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس بہانے سے ہم نے دین سیکھا اور ہم نے اپنے نبی کی حب اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح میلاد النبی کا جلوس آئے گا، ہم 12 ربیع الاول کو نکلیں گے تو اول تا آخر پہلی تو کوشش ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ خود بھی تمام دوستوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے جلوس میں باوضو رہیں، پورے جلوس میں باوضو جائیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، از اول تا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور جہاں وہ جلوس ختم ہوتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، وہاں بھی تلاوت قرآن ہے، نعت شریف ہے، اور سرکار کے ذکر پہ وہ محفل ختم ہوتی ہے، اور پھر خوشی کا لنگر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کہیں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو شریعت سے متصادم ہو، بلکہ شریعت اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ جب بھی لوگوں کو جوڑو، جب بھی لوگوں کو جمع کرو، یا کسی بھی طرح تم کہیں ایک جگہ پہ گیدر ہو جاؤ تو وہاں کیا کرو، وہاں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، تمہاری ہر مجلس اللہ کے ذکر سے مزین ہو جائے، تمہاری ہر مجلس اللہ کے رسول کے ذکر سے مزین ہو جائے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے والوں کا شعار یہ ہونا چاہیے، ان کا طریقہ زندگی یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوشی کریں ایسے طریقے سے کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ کے رسول کی رضا، ان کو خوش کرنا ہے نا، اور اظہار کرنا ہے کہ میں خوش ہوں، اس امر کا اظہار کرنا ہے کہ میں خوش ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر۔ تو حضور آئے تو حضور نے ہمیں خرافات تو نہیں نہ دی معاذ اللہ، یہ غلط سرکار نے تو تمام غلط طریقوں کو ختم کیا، ہر طرح کے انتشار کو ختم کیا، محبت عطا فرمائی اور اللہ کا سلوک اور طریقہ عطا کیا۔ تو اگر کوئی بندہ محفل کرتا ہے میلاد کی اور وہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو کہو یار یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، اور جی تم کیا کر رہے ہو، یہ دین میں نہیں ہے۔ نہیں، یہی تو دین ہے کہ تمہاری زبانوں پر کبھی اللہ کا ذکر ہو، کبھی اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، یہ خوشی سب سے بڑی۔ اب اگلی 2 باتیں صرف آخر میں، حکم یہ ہے میلاد شریف کا، قرآن عظیم میں کئی ایک مثالیں دی جا سکتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے پاس آپ کے ماننے والے آئے اور انہوں نے آ کے کہا جناب مہربانی فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو آسمان سے کھانے نازل ہوتے تھے، آپ بھی دعا فرمائیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسمان سے پکے ہوئے کھانے نازل کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اللہ کا فضل ہو تو اس پہ مانگتے کیا ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں جس دن وہ فضل ہوتا ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے اللہ، یہ میرے ماننے والے، میرے فالورز، میرے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ آسمان سے کھانا اترے، تو ہم پر آسمان سے پکے ہوئے کھانے نازل فرما، تکون لنا عیدن، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے، لاولنا وآخرنا، میرے اگلے پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا، وآیۃ منک، ہم اسے تیری نشانی سمجھیں گے، ہم پہ کرم فرما۔ دعائے عیسیٰ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پکے ہوئے کھانے اتوار کے دن نازل کیے۔ اس دن سے لے کر آج تک عیسائی اتوار کو عید مناتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر آسمان سے ایک ٹرے کھانا اترے تو وہ دن عید کا دن ہو جائے، اللہ مہربانی فرما کے کھانے نازل کرے تو وہ عید کا دن ہو جائے، تو جس دن وہ آئے جس کی وجہ سے کائنات ہمیں نصیب ہوئی ہے تو اس کے آنے کا دن عید نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، میں نے جمعے پہ بھی آپ سے ذکر کیا، اور یہ عید کا دن ہے، الجمعۃ عید للمومنین، جمعہ مومنوں کی عید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں عیدیں تو 2 ہی ہیں جی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان سے میرا سوال ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی عظمت بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا الجمعۃ عید للمومنین، جمعہ بھی مومنوں کی عید ہے۔ تو 52 عیدیں کم از کم، 52 جمعے آتے ہیں سال میں، 52 عیدیں تو کم از کم ہم یہ کرتے ہیں
کیونکہ ہفتے بعد آ جاتی ہے نا، ہمیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ورنہ یہ بہت بڑا دن ہے۔ 52 عیدیں تو ہم یہ کرتے ہیں، پھر عید الفطر ہے، پھر عید الاضحیٰ ہے، لیکن جاننے والے اور حضور کی محبت رکھنے والے اور جن کے دل کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری عیدیں نیچے رہ جاتی ہیں، عید میلاد النبی ان سب سے بلند ہے، کہ اللہ کریم نے یہ جمعے بھی، یہ فطر بھی، یہ اضحیٰ بھی اس عید کا صدقہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی، اگر حضور نہ تشریف لاتے تو کیا تمہیں جمعہ مل جاتا؟ کیا جمعہ فطر مل جاتی؟ کیا تمہیں اضحیٰ مل جاتی؟ یہ عید فطر، اضحیٰ اور جمعے، یہ ساری عیدیں حضور کے قدموں کا صدقہ ملی ہیں۔ تو جس دن وہ جس کے صدقے عیدیں ملی ہیں وہ آئے تو وہ تو عیدوں کی بھی عید ہوئی۔ تو میلاد النبی یہ کیا ہے؟ یہ عیدوں کی بھی۔ ایک دن ایک یہودی آیا حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، اس نے آ کے کہا جناب آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، تم نہیں مناتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ اس نے کہا وہ آیت جو آخر میں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنا بڑا انعام اس آیت کے ذریعے اللہ نے تم پہ کیا، تم پر دین مکمل، تم پہ نعمت مکمل، تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مکمل ہو گئیں، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی اور تم اس آیت جس دن یہ اتری تھی اس دن عید نہیں مناتے۔ آپ نے فرمایا تو پاگل آدمی ہے، ہم اس دن ایک نہیں 2 عیدیں مناتے ہیں، اس دن کو ہم ایک نہیں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت طیبہ اتری تھی یوم عرفہ یعنی حج والے دن، اور اس دن جمعہ تھا۔ اس دن ہم جمعہ کو بھی عید سمجھتے ہیں، ہم یوم عرفہ کو بھی عید جانتے ہیں، ہم تو اس دن 2 عید مناتے ہیں، اور جس دن جمعہ اور یوم عرفہ اکٹھے ہو جائیں تو حج اکبر ہو جاتا ہے، حج اکبر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک آیت طیبہ، اب یہ یہودی کا خیال تھا کہ یہ آیت اتنی بڑی ہے کہ اس دن کو عید، اور وہ آیت کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، اور قرآن کہاں ہے؟ سینہ مصطفیٰ میں، یعنی حضور کے صدقے ملا ہے، تو نبی کا آنا پھر کتنی بڑی عید ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ساری عیدوں سے آخر میں۔ حضرت سیدنا عباس راوی ہیں، کیا کرم ہوتا ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں میرے بھائی ابو لہب مشرک کافر، جس دن ان کا انتقال ہو گیا تو چند دنوں کے بعد مجھے وہ خواب میں ملا، میں نے اس سے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو ابو لہب مجھے کہنے لگا مجھ پہ بڑی سخت گزر رہی ہے، نافرمانی کی وجہ سے اور نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مشرکوں میں لکھا، اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے اور میں سخت شدت والے عذاب میں ہوں۔ لیکن جب سوموار شریف کی صبح آتی ہے تو مجھ پہ کرم ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے میری اس انگلی سے شہد جاری ہو جاتا ہے، ٹھنڈا میٹھا، اور میں وہ چوستا ہوں اور مجھے کچھ راحت محسوس ہوتی۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا اس انگلی سے جب میں نے خوشخبری سنی تھی اور مجھے میری لونڈی نے آ کے یہ خوشخبری دی تھی کہ تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اپنے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں اس انگلی کے ساتھ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ میں نے کہا جا تو اس خوشی میں آزاد ہے۔ تو میں نے اس خوشی میں سویبہ کو جو آزاد کیا تھا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھ مشرک پر جہنم میں بھی اس لمحے کرم ہو جاتا ہے، مجھ پر مہربانی ہو جاتی ہے، اس لمحے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور اتنا وقت میری اس انگلی سے شہد جاری رہتا ہے جس سے میں سکون محسوس کرتا ہوں، باقی 7 دن جلتا رہتا ہوں۔ مجھے بتائیں اگر کوئی میلاد کی خوشی کرے، یہ میلاد کی خوشی تھی نا، حضور کی ولادت کی خوشی، اگر کوئی حضور کی ولادت کی خوشی کرے، وہ کافر ہو وہ مشرک ہو، تو اللہ جہنم میں بھی اس پہ رحمت فرما دے، تو جب مومن حضور کے میلاد کی خوشی کرے گا اس پہ کتنے کرم ہوگی، اس پر کتنی مہربانی۔ حضور خود کرم فرماتے ہیں، خود کرم فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تذک و احتشام کے ساتھ بہترین میلاد کا جو ہے وہ جشن مناتے، ساری رات دیگیں پکتی رہتی، بہت زیادہ کھانے تقسیم ہوتے، گھنٹوں کے حساب سے دیگیں پکتی، 12ویں گھنٹے میں 12، 11ویں میں 11، 10ویں میں 10، اس طرح کر کے، اور پھر وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ اور بڑا ایک سال ایسا آ گیا کہ آپ پر تنگ دستی آ گئی اور گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، رات میلاد کی آ گئی، بڑے پریشان کہ میں تو اتنا اہتمام کرتا تھا اور اس دفعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رات کے وقت نکلے اور بٹیارے کی دکان پہ گئے اور وہاں سے بنے ہوئے چنے لیے، کہا اب اور تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی میلاد کی خوشی میں کچھ خرچ نہ کریں۔ تو چنے لے کے گھر آئے اور اس لمحے جب وہ کھانا تقسیم کیا کرتے تھے وہ چنے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے۔ اب جب وہ چنے تقسیم کیے نا، اگلی رات آئی تو
قسمت جاگ گئی، حضور کی کچہری میں کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ کھانے چنے ہوئے ہیں، جو جو غلاموں نے حضور کی خوشی میں تقسیم کیا ہے وہ سب حضور کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، یہ حضور کے فلاں غلام کی طرف سے ہے، یہ آپ کے فلاں غلام کی طرف سے ہے، صحابہ پیش کر رہے ہیں۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ میرے عبدالحق والے، عبدالحق محدث دہلوی والے چنے کدھر ہیں؟ تو وہ پیش کیے گئے، تو سرکار نے ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک ایک دانہ لیا، خود بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے اس میں سے دانے لیے اور وہ سارے کھانوں پہ رکھ کے سرکار نے فرمایا ہم نے ان چنوں کے خلوص کا صدقہ سب کا قبول کر لیا۔ یہ جو خلوص تھا، یہ جو شوق تھا، یہ جو لگن تھی، اس لگن کی وجہ سے میں نے سب کا قبول کر لیا۔ تو یہ چیز ہے کہ دل کے اندر حب ہو رسول اللہ کی، محبت کے ساتھ کوئی حضور کے ولادت کی خوشی کرے، آپ جو خرچ کریں گے ایمان بنے گا، آپ جو خرچ کریں گے وہ برکت لائے گا۔ وقت خرچ کریں تب برکت، مال خرچ کریں تب برکت، اگر آپ چل کے جائیں یہ چلنا برکت۔ تو یہ اعمال اگلے دنوں میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور ذوق کے ساتھ، والہانہ عقیدت اور لگاؤ کے ساتھ، یہ زندگی کا وہ عمل ہے جو ہر حال میں، ہر زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ گھروں میں اہتمام درود و سلام کیا جائے، ہماری مائیں بہنیں بچیاں گھروں میں درود و سلام کے نذرانے پہ ایک وقت خاص کر لیں، اور بالخصوص ان دنوں میں وقت خاص کر کے اس خاص وقت میں صرف درود و سلام پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں حضور کے میلاد کی خوشی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی منایا ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی کہاں سرکار نے تو نہیں کیا، حضور نے خود منایا ہے۔ ایک تو سرکار ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے، پھر جب سرکار کی بعثت مبارکہ ہوئی اور حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے 2 بکرے ذبح فرمائے، کھانا پکوایا، صحابہ کرام کو بلا کے سارے صحابہ کو کھانا کھلایا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کھانا کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ کھانا میری ولادت کی خوشی میں عقیقہ ہے، میں نے اپنا عقیقہ خود کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ولادت کے شکرانے کا کھانا پکایا ہے۔ تو ولادت کے شکرانے کا کھانا عقیقے کا پکا کے حضور نے خود تقسیم فرمایا۔ یہ تو سرکار کی سنت بھی ہے، اللہ کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سنت کی مطابقت عطا کرے، حضور کے راستے پہ زندگیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اللہ کی بندگی میں ہوں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔